بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے سلسلے کا آغاز کریں گے۔ کتاب ہے شرح مسند امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ آج سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک نیا عنوان اور ایک نئی حدیث شروع کریں گے۔ عنوان ہے باب الحث علی العمل، عمل کی ترغیب دینے کا بیان۔ حدیث نمبر 16۔ حماد عن ابی حنیفة عن عبد العزیز بن رفیع عن مصعب عن سعد عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من نفس إلا وقد كتب الله عز وجل مدخلها ومخرجها وما هي لاقية. قيل ففيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل الجنة يسر لعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار يسر لعمل أهل النار. قال الأنصاري الآن حق العمل۔ حدیث کا ترجمہ۔ حضرت مصعب سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جان کے متعلق اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے کہ اس کے داخل ہونے کی جگہ کون سی ہے، اس کے نکلنے کی جگہ کون سی ہے، اس کو کیا نئی چیزیں پیش آنے والی ہیں۔ عرض کی گئی تو پھر عمل کا کیا فائدہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عمل کرتے رہو، اس لیے کہ ہر انسان جن کاموں کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے وہ کام بھی آسان کر دیے جاتے ہیں۔ جو اہل جنت میں سے ہوتا ہے اس کے لیے اہل جنت والے اعمال آسان کر دیے جاتے ہیں، اور جو جہنمی ہوتا ہے اس کے لیے اہل نار والے کام آسان کر دیے جاتے ہیں۔ ان انصاری صحابی نے کہا، اب عمل کی حقیقت واضح ہو گئی۔ حدیث کی شرح۔ حضرت سعد عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہر نفس کی تقدیر اللہ تعالی نے لوح محفوظ پر لکھ دی ہے، یعنی اس کے لیے قضاء و تقدیر ثابت ہے، اس کا طاعت و معصیت اور طلب رزق وغیرہ میں نکلنا اور واپس آنا سب لکھا ہوا ہے، اور جو اس کو دنیا اور آخرت میں ملنے والا ہے سب لکھا ہوا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہم عمل کیوں کرتے ہیں؟ یعنی اگر ہر آدمی نے جو کچھ کرنا ہے وہ لکھا ہوا ہے تو ہم عمل کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل کرو، یعنی عمل کے بغیر کوئی چارہ نہیں، بس ہر ایک کے لیے وہ آسان کر دیا جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ بس جو اہل جنت سے ہوتا ہے تو اس کے لیے اہل جنت کے کام آسان ہوں گے، یعنی یہاں تک کہ وہ اپنے عمل پر ہی فوت ہوگا، اور جو اہل دوزخ سے ہوتا ہے اس کے لیے اہل دوزخ کے عمل آسان ہوں گے، یہاں تک کہ وہ بھی اپنے اسی عمل پر مرے گا۔ اس میں اعمال اور احوال کے خاتمے کے ساتھ عبرت حاصل ہوتی ہے۔ حاشیہ میں ذکر ہے، شرح الملا علی القاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ على مسند الامام الاعظم، ذکر اسناده عن عبد العزیز ابن رفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صفحہ نمبر 555۔